میرے محترم دوستوں اور عزیز طلباء و طالبات، جمعے کے لیے کون سا خاص عمل کرنا چاہیے، کس خاص عمل کے کرنے کا زیادہ فائدہ ہے، آج ہم اس ویڈیو میں یہ بات ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے، جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ کریں گے۔ یہاں پہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا دجال کا فتنہ ہے کیا اور فتنہ کہتے کسے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات اگر زبانی یاد کر لے، اس کو بھی اللہ رب العزت دجال کے فتنے سے محفوظ کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں نے بات کی تھی جمعہ کے دن کا خاص عمل کون سا ہے۔ جمعے کے دن کا خاص عمل، سب سے بڑا عمل وہ ہے سورۃ الکہف کا پڑھنا۔ یہ بہت ضروری ہے پڑھنا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں دجال کا فتنہ ہے کیا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور ضروری بات بتا دیتا ہوں کہ آپ اندازہ کریں، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے، ان سب انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں گے کتنا بڑا فتنہ ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھے بغیر اور بات کیے بغیر جو شخص یہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما، یہ درود شریف جو 80 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی زیادہ درود شریف کی فضیلت ہے۔ اب آتے ہیں دجال کا فتنہ ہے کیا۔ یہ بہت ضروری ہے بات سمجھنا۔ دجال کا فتنہ، یہ فتنہ ایسا فتنہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب ایک فتنہ ظاہر ہوگا جس کا نام دجال ہوگا۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی مختلف نشانیاں بتائی ہیں۔ ہوگا تو وہ انسان، لیکن عجیب سی شکل کا انسان ہوگا۔ اس کے صرف ماتھے پر ایک ہی آنکھ ہوگی، اور یہودی اس کو اپنا رہنما سمجھیں گے اور بنائیں گے، اور وہ دنیا کے اندر اپنا فساد پھیلاتا پھرے گا۔ وہ کہے گا میں خدا ہوں، تم مجھے خدا تسلیم کر لو۔ اللہ رب العزت نے اس کو ایسی طاقت دی ہوگی کہ وہ اپنے حکم سے بارشیں برسائے گا، وہ اپنے حکم سے مردوں کو زندہ کرے گا۔ یہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں مردوں کو زندہ ایسے کرے گا کہ وہ شیاطین کو حکم دے گا، وہ شیاطین اس کے والدین کی شکل میں زندہ ہو کے آ جائیں گے، اس کے بہن بھائی جو مر چکے ہیں ان کی شکل میں زندہ ہو کے آ جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ فتنہ بہت ہی زیادہ سخت ہوگا۔ اب آخر میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ حدیث سنا دیتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی کہ دجال کا فتنہ بہت سخت ہوگا، اور حضور نے فرمایا کہ جب دجال ظاہر ہوگا، دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے 3 سال تک پوری دنیا میں قحط پڑ جائے گا۔ قحط پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین زرخیز نہیں رہے گی، بنجر ہو جائے گی زمین سے اناج اگنا ختم ہو جائے گا، پانی کی قلت ہونا شروع ہو جائے گی، اس طرح لوگ بھوکے پیاسے رہنا شروع کر دیں گے۔ یہ قحط ہوتا ہے، اس طرح قحط پڑ جائے گا۔ اب آپ خود اندازہ کریں، جو لوگ 3 سال بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، جب وہ بھوکے پیاسے رہیں گے، 3 سال کے بعد دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا، اس کے بعد دجال بھوکے لوگوں کو کھانا کھلائے گا، پیاسے لوگوں کو پانی پلائے گا، یہ سب کچھ کرے گا۔ اس کے بعد کہے گا تم مجھے خدا مانو۔ اب آپ خود اندازہ کریں، جو کمزور ایمان والے ہوں گے پانی بھی پی لیں گے اور بھوک سے لیے کھانا بھی کھا لیں گے، تو اس وقت دجال کو کیا وہ خدا نہیں مانیں گے؟ کتنا سخت فتنہ ہوگا، اتنا سخت فتنہ ہوگا۔ تو اس فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں سورۃ الکہف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعے کے دن جو شخص سورۃ الکہف کا اہتمام کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ کریں گے۔ میں آپ کو حدیث سنا رہا تھا، صدیقہ کائنات طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، جب 3 سال قحط پڑے گا تو مومنین اور مسلمان اس وقت کیسے گزارا کریں گے، اپنا کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اس وقت لوگ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اس طرح کی تسبیحات پڑھیں گے، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ان کے پیٹ کو بھر دے گا۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، ہمیں اس سے فتنے سے بچنے کے لیے جمعے کے دن سورۃ الکہف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔